بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ہمارے 5 اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ توحید یعنی شہادہ، صلاح، صوم، زکوٰۃ اور حج. ان کی 5 اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ توحید، عدالت، نبوت، امامت اور آخرت ہے. ہم فروع الدین کس کو مانتے ہیں؟ وہ چیزیں جو اتنی بحث کی نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اسلام کے باہر ہو جائیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی چھوٹا موٹا اختلاف کرتا ہے تو ہم اس کو فروع دین کہتے ہیں. بھائی اتنا اہم نہیں ہے کہ تم اسلام کے باہر ہو جاؤ. ان کے پاس 10 فروع دین ہیں. 10 فروع دین مطلب ایسے اعمال جو تم کو کرنے یا نہیں کرنے سے اسلام کے باہر نہیں کرتے. کرے تو بہت اچھا ہے بھائی. وہ 10 ہیں. وہ 10 کیا ہیں؟ صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج، جہاد، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقہ، اللہ کے راہ میں کام کرنے والوں سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. یہ فروع الدین ہے. کرے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو چلتا. ہمارے پاس 6 ایمان کی بنیادیں کیا ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 6، سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں 6 بنیادیں آئیں. کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان. ان کی 5 بنیادیں ہیں. اس کے مقابلے میں تقیہ کے بارے میں اس کتاب میں کے کئی حوالے، اس کتاب میں منظور نعمانی نے کئی حوالے دے کر کہے ہیں کہ امام جعفر صادق سے ان لوگوں نے نقل کیا کہ ایمان کے 10 حصے ہیں، اس میں کے 9 حصے تقیہ ہے. تقیہ کا مطلب ہے تم جب سنیوں سے ملو، غیر ان کے گھر والوں سے ملو، تو اپنے ایمان کو ان کی طرح ہی ظاہر کرو یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ 9 حصے ہیں 10 میں کے ایمان کے. دوسرا ہے تبرہ. تبرہ کا معنی ہے اگر تم نے ہم لوگوں سے ملتے وقت اگر وہ لوگ آپ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کیے، وہ خاموش ہو گئے، اکیلے میں جائیں گے تبرہ کریں گے، ان کا نام لکھ کر پیروں میں ڈالیں گے، کئی گالی گلوچ کریں گے ان کو. تبرہ نجات دلانا اپنے آپ کو. تکینت. تکینت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پڑھ کر سنایا کہ جب تک اماموں پر ایمان نہیں لائے ان کے نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں. تم برایاں بھی کرے تو کوئی بات نہیں، اماموں کو مانے چھٹ جاتے. متا بتا دیا. چوتھا زیارہ کیا ہے؟ کربلا کا مرتبہ کعبے سے زیادہ ہے، کربلا کی فضیلت، وہاں پہ زیارت کرنا ضروری ہے. 5 ان کے ایمان کے اراکین ہیں. اور 12 امام یہ لوگ جو مانتے ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے مانتے ہیں. ہمارا ایک اور سوال ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھائی تھے کہ نہیں تھے؟ بڑے کون تھے، چھوٹے کون تھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں. تو 12 امام ان کے بیٹوں میں سے کیوں نہیں ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ہی کیوں ہیں؟ تو ہم کو پتا چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ تھی، ایک وائف تھی، ایک بیوی تھی ان کے، جس کا نام سحر بانو تھا. یہ بیٹی تھے یزدگرد بادشاہ کے ایران کے، جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کے فتح کے وقت ڈیفیٹ دیا گیا تھا. اب جو پورے 12 امام ان لوگوں نے لیے ہیں اسی بیٹی کی نسل سے جو آئے ہیں، یزدگرد کے اس بیوی کی نسل سے جو آئے ہیں ان کو ہی لیے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آپ کے امام کیوں نہیں بنے جبکہ وہ پہلا حق رکھتے ہیں، وہ بڑے بھائی ہیں. اور یہ 12 امام میں کے 11 اہل بیت ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت سے ہیں. ہم ان کو امام نہیں، اہل بیت میں سے مانتے ہیں. یہ 11 کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اہل بیت مانتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت مانتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت مانتے ہیں. ہم علی بن حسین جس کو زین العابدین کہتے ہیں ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں. ہم محمد بن علی جس کو امام باقر مانتے ہیں ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں. ہم جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت مانتے ہیں. ہم ان کے اولاد جعفر صادق کی اولاد موسیٰ کاظم کو اہل بیت مانتے ہیں. ہم اس کے بعد موسیٰ رضا کو اہل بیت مانتے ہیں. ہم اس کے بعد محمد تقی کو اہل بیت مانتے ہیں. ہم علی نقی کو اہل بیت مانتے ہیں. ہم حسن العسکری کو اہل بیت مانتے ہیں. یہ 11 کو اہل بیت مانتے ہیں. 12ویں جو ان کے امام غائب ہو گئے اس کی کہانی ان لوگوں نے اس میں گڑھی کہ حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ کو اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے جب نکاح کیا، بڑے دنوں کے بعد جب اولاد ہوئی تو انہوں نے اولاد کے ہونے کا ذکر کسی کو نہیں کیا. وہ بچہ جب 5 سال کا ہو گیا، 5 سال کی عمر میں وہ بچہ اصلی قرآن مجید کو لے کر غائب ہو گیا. قیامت آنے کے وقت پہ وہ وہاں سے نکل کر آئے گا. جب تک یہی ہمارے امام غائب ہیں، امام الزما ہیں. زما زمانے کو بولتے، امام الزما. ہمارے سنی گھروں میں
کوئی بھی باہر سفر پہ گیا تو امام ضامن جو باندھتے وہی امام الزمان حفاظت کرتا بول کے باندھتے میرے بھائی.